السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اکثر طلباء کو جو زیادہ سے زیادہ مسئلہ بن رہا ہے وہ وزن نکالنے میں اور باب کو پہچاننے میں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، ہم نے وزن نکالنا ہے تو وزن نکالنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ جو بھی ہم سیگا حل کر رہے ہیں، مثلا ایک سیگا ہے تخلقون۔ اب یہ جو تخلقون سیگا ہے، اب اس کا ہم نے وزن نکالنا ہے، تو وزن نکالنے سے پہلے حروف اصلی کا پہچاننا ضروری ہے۔ جب بندے کو حروف اصلی کا پتہ چل جائے گا تو اس کا وزن نکالنا بالکل آسان ہے۔ تو حروف اصلی کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ چلے جائیں ماضی میں، تخلقون اس کا ماضی آپ بنا لیں۔ بھئی ماضی میں آپ جب جائیں گے ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہیں ان میں سے کسی ایک وزن پہ آپ اس کو لے جائیں واحد کے سیگے پر، مثلا تخلقون، اس کا ماضی خلق، ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا بنے گا؟ خلق کا بنے گا۔ جب آپ نے دیکھا خلق کے اندر حروف اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، خا، لام اور قاف۔ یہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حروف اصلیاں ہیں تو تخلقون جو ہم سیگا حل کر رہے ہیں اس میں جو بقایا حروف ہیں وہ کیا بن جائیں گے؟ زائد بن جائیں گے، کیونکہ ثلاثی ہے، ثلاثی میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، دوسرے زوائد ہوتے ہیں۔ تو آپ جب ایک سیگا، جو بھی سیگا حل کر رہے ہیں، مثلا تخلقون حل کر رہے ہیں، اس کو پہلے سب سے پہلے ماضی میں آپ لے جائیں۔ جب ماضی میں لے جائیں گے تو آپ کو حروف اصلی کا پتہ چل جائے گا۔ جب حروف اصلی کا پتہ چل جائے تو پھر وزن نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اب جب ماضی میں لے گئے، اس کا ماضی تھا خلق، تو آپ نے جب خلق کو دیکھا، خا، لام اور قاف جو ہے نا یہ حروف اصلی ہیں، تو جو ہم سیگا حل کر رہے ہیں تخلقون، تو یہ تخلقون میں جو دوسرے حروف جو بھی ہیں وہ زوائد ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ زوائد ہوں گے۔ اب وزن نکالنا بالکل آسان ہے۔ آپ کیا کریں، یہ تخلقون کا جو وزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں سامنے آپ لکھ لیں فعل، لکھ لیں فا، عین اور لام لکھ لیں۔ اب دیکھیں فا، عین اور لام جو ہے نا یہ حروف اصلی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی اس کے حروف اصلی کیا ہیں، خا، لام اور قاف ہیں، تو آپ ابھی اصل سیگے میں دیکھیں کہ خا، لام اور قاف کو کون سی حرکات ہیں۔ جو حرکات خا، لام اور قاف حروف اصلیہ کو ہیں وہی حرکات آپ فا، عین اور لام کو دے دیں۔ مثلا تخلقون ہم سیگا حل کر رہے ہیں، اب اس ہم نے دیکھا کہ تخلقون کے اندر جو ہے نا جو خا ہے، پہلا کلمہ ہے، اس کو جو ہے نا جزم ہے، تو آپ نے فا، عین، لام کلمہ میں جو پہلا حرف ہے فا، اس کو آپ جزم دے دیں۔ اس کے بعد ہے تخلقون میں لام کلمہ، لام کلمے کو ضمہ ہے، پیش ہے، تو آپ فا، عین و لام میں چلے جائیں، اس میں جو عین کلمہ ہے اس کو آپ پیش دے دیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ بھائی تخلقون میں قاف جو ہے اس کو پیش ہے، تو لام کلمے کو آپ پیش دے دیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو حروف اصلیہ تھا اس کو ہم نے اعراب دے دیا، حروف اصلی کا ہم نے اعراب نکال لیا، اس کو اعراب دے دیا۔ اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اب نے دیکھنا ہے کہ جو حروف زوائد ہیں وہ زوائد اس کے اندر جوڑنے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو نا فا کلمہ، خا سے پہلے تا آ رہا ہے تو آپ فا سے پہلے کیا کریں گے؟ تا لگا دیں گے، اور آخر میں واو نون زائد آ رہا ہے تو لام کلمہ جو ہے فا، عین و لام کلمہ جو ہے، لام کلمے کو جو ہم نے پیش دیا، آپ اس کے آخر میں واو نون لگا دیں، اور آخر میں ایک یہ کام کریں کہ جو حروف، جو حرکات حروف زوائد کو ہیں وہی حرکات اس کو لگا دیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے تا کو زبر دے دی، اور واو ساکن تھا، نون کو آپ نے زبر دے دی، فا، عین اور لام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، تو وزن کیا بن جائے گا؟ تخلقون سے کیا بن جائے گا؟ تفعلون، تفعلون، اس کا یہ وزن نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابتدائی طلباء ہیں تو ان کو آپ کو اس لیے ایسے سمجھا رہا ہوں، ورنہ تو اس کا آسان ہے، تخلقون پر ورنہ تفعلون، اس کا وزن عام سادہ سا نکل آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں ایک وزن ہے، ایک سیگا ہے، مثلا یکفرو، یکفرو۔ اب یکفرو جو سیگا ہے، اب نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کا وزن کیسے نکالنا ہے؟ اگر ڈائریکٹ آپ وزن نکال رہے ہیں یکفرو یفعلو تو بہت اچھا، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ماضی میں چلے جائیں۔ آپ نے ماضی اس کا ہے کفر ہے، ماضی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب دیکھیں یکفرو کے سامنے آپ نے فا، عین، لام لکھ لیں، فا، عین اور لام لکھ لیں۔ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر جو حروف اصلی ہیں کاف، فا اور را ہیں۔ تو ابھی آپ نے اصل سیگے کو دیکھنا ہے جو ہم حل کر رہے ہیں، یکفر سیگا حل کر رہے ہیں، اس کا وزن نکال رہے ہیں، تو ہم نے ابھی یکفر کو دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کاف کو جزم ہے تو آپ فا کلمے کو جزم دے دیں، اور یہاں پہ فا کلمے کو پیش ہے
تو ادھر عین کلمہ دوسرے نمبر پہ عین آتا ہے تو آپ عین کو پیش دے دیں. پھر را کو یہاں پہ اصل سیگے میں را کو پیش ہے تو یہ آخر یہ لام کلمے کے مقابلے میں را آ رہا ہے تو آپ لام کو پیش دے دیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ حروف اصلی زوائد کون سے ہیں. جو حروف زوائد ہیں وہ آپ نے اس کو فا عین اور لام کو لگا دینے. مثلا فا کلمہ سے پہلے اگر حرف زائدہ ہے یا تو آپ یا فا سے پہلے یا لگا دیں. اور جو اعراب حروف زوائد کو ہے زائد کو ہے وہی اعراب آپ اس کو لگا دیں. تو آپ یہاں پہ دیکھیں اصل سیگے میں یا کو زبر ہے تو آپ نے یفعل یا جو فا عین لام ہم نے اس کو اعراب لگایا اس سے پہلے یا کو لگا دیں گے. فا سے پہلے آپ یا کو ابھی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اور یا کو آپ نے زبر دے دیں گے تو یکفر برابر یفعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں وجعلنا ایک سیگا ہے. اب نے اس کی ماضی میں چلے گئے تو اس کا ماضی ہے جعل. ماضی کیا ہے؟ جعل. جب آپ ماضی میں چلے گئے آپ نے دیکھا کہ حروف اصلی تو ہیں جیم عین اور لام ہے. تو یہاں پہ جو ہم سیگا حل کر رہے ہیں اس میں واو نون اور الف کیا ہو جائے گا؟ یہ زائد ہو جائیں گے. یہ کیا ہو جائیں گے؟ زائد ہو جائیں گے. ابھی آپ نے اس کا وزن نکالنا ہے تو وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں اس کے سامنے جو نا آپ کیا کر دیں فا عین و لام لگا دیں. فا عین و لام لکھ لیں. ابھی اس کو فا عین و لام کو آپ نے اعراب نہیں لگانا. فا عین و لام لکھ لیا. اس کے بعد دیکھیں فا کلمے میں جیم آ رہا ہے اصل کلمے میں اور اس کے بعد اس کو جیم کو جو ہے نا زبر ہے تو آپ فا کلمے کو زبر دے دیں. اس کے بعد عین کلمہ آ رہا ہے تو عین کلمے کے زبر ہے تو یہاں پہ بھی فا کے بعد عین کا نمبر ہے تو آپ عین کلمے کو زبر دے دیں. آخر میں آ رہا ہے لام. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ لام کلمہ آ رہا ہے جو ہم سیگا حل کر رہے ہیں وجعلنا میں. تو لام کلمہ ساکن ہے تو یہاں پہ جو وزن نکال رہے ہیں فا عین و لام کلمے کے ذریعے تو لام کلمے کو یہاں پہ فا عین و لام کلمے کے ذریعے لام جو ہے آخری اس کو آپ جزم دے دیں. یہ آپ نے جزم دے دی. جب جزم دے دیں گے تو یہ وزن بنے گا فعل. کیا وزن بنے گا؟ فعل. پھر آپ نے حروف زوائد جو ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ دینے ہیں. جو شروع میں حروف زوائد ہیں فا کلمہ سے پہلے واو آ رہا ہے تو آپ واو لگا دیں. اور نون الف یہ لام کلمہ کے بعد آ رہا ہے تو وہ لام کلمہ کے بعد میں الف اور نون اس کو جوڑ دیں تو یہ وجعلنا وفعلنا بن جائے گا. واو زائد ہو جائے گا اس کا وزن فعلنا بن جائے گا. تو اسی طرح آپ نے وزن نکالنا ہے. مثلا اکثر ایک سیگا ہے. اب حروف اصلی اس کے دیکھنے آپ اس کو آپ ماضی میں لے گئے. اس کا ماضی ہے کسرہ. ماضی کیا ہے؟ کسرہ. اب کسرہ اس کا ماضی کاف سا را. اس میں آپ نے دیکھا جب ماضی میں اس کو لے گئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا حمزہ جو ہے نا زائد آ رہا ہے. حمزہ کیا ہے؟ زائد آ رہا ہے. تو کسرہ اس کے سامنے آپ فا عین لام لکھ لیں. اب لکھ لیں. ابھی اس کو اعراب نہ دیں. اب اعراب دینے کے لیے آپ حروف اصل سیگا جو ہم حل کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں. آپ نے دیکھا کہ بھائی کاف سا اور را جو ہے یہ حروف اصلی ہیں اور حروف اصلی یہ فا عین لام کلمہ حروف اصلی کا وزن فا عین اور لام کلمے کے ذریعے نکالا جاتا ہے. تو آپ نے جب سیگے کو دیکھا کہ یہاں پہ کاف ساکن ہے تو آپ فا کو بھی ساکن کر دیں وزن میں اور سا کلمے جو ہے یہ عین کی کلمے کی جگہ پہ آتا ہے اس کو زبر ہے تو آپ ادھر فا عین لام میں جو عین ہے اس کو زبر دے دیں. اور یہاں پہ را جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ فا عین و لام جو کلمہ ہے اس کو آپ پیش دے دیں. ٹھیک ہے. اور شروع میں اس کے جو فا عین و لام کے شروع میں آپ حمزہ لگا دیں گے تو اکثر و بروزن افعل بن جائے گا. اکثر و بروزن افعل بن جائے گا. تو وزن نکالنا بہت آسان ہے. اس کو بس تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہے سبقکم یہ ایک سیگا ہے. اب آپ نے دیکھا اب اس کا ماضی لے گئے. ماضی میں اس کو لے گئے تو بھائی اس کا ماضی سبق بنتا ہے. سبق. اب سبق بن رہا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ سبق سین با قاف جو ہے یہ اصلی ہیں اور یہ کم جو ہے یہ زائد ہے. تو آپ نے اس کا وزن کیسے نکالنا ہے؟ آپ نے سبق اس کے سامنے فا عین لام لگا دیں. فا عین لام لکھ لے اور جو اعراب جو ہے اصلی سیگے کو ہے وہی اعراب فا عین لام کو لگا دیں گے تو سبق بروزن فعل آ جائے گا. آخر میں آپ کم کا اضافہ کر دیں تو سبق کم بروزن فعل کم بن جائے گا. تو یہ وزن نکالنا آسان ہے. ٹھیک ہے. مثلا ایک وزن ہے لا یشعرون. اب لا یشعرون ایک سیگا ہے. اب اس کا وزن ہم کیسے نکالیں گے بھائی؟
دیکھیں آپ سب سے پہلے وزن نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا اس کی جو ہے نا حروف اصلی کا پہچاننا ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کو حروف اصلی کیسے نکالیں گے؟ ماضی میں اس کو لے جائیں گے۔ جب ہم لا یشعرون کہ اس کو ہم ماضی میں لے گئے، اس کا وزن بن گیا ماضی بن گیا شعارہ، شعارہ۔ اس کا وزن کیا تھا؟ ماضی کیا بنا؟ شعارہ۔ جب اس کا ماضی شعارہ بن گیا، شین عین اور را بن گیا، تو آپ کو پتہ چل گیا عزیز طلباء کہ جب ماضی میں 3 حرف نظر آ جائیں تو جو ہم صیغہ اصل حل کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی حروف باقی بچ جاتے ہیں وہ زوائد کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ زوائد کہلاتے ہیں۔ لہذا لا یشعرون میں جو نا لا اور یا اور آخر میں واو نون یہ زائد ہیں۔ اب ان کا وزن کیسے نکالنا ہے؟ وزن ایسے نکالنا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ فا عین لام لکھ لیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حروف اصلی کو کون سا اعراب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لا یشعرون میں حروف اصلی ہے شین عین اور را۔ شین یہاں پہ جزم میں شین کو تو پہلا حرف شین آ رہا ہے، تو فا عین لام کلمے میں پہلا حرف فا آ رہا ہے، تو آپ فا کلمے کو جزم دے دیں۔ یہاں پہ عین کلمہ دوسرے نمبر پر ہے، اس کو پیش ہے، تو یہاں پہ وزن جو ہم نکال رہے ہیں فا عین و لام کے ذریعے، تو دوسرے نمبر پہ عین آ رہا ہے، تو آپ عین کو پیش دے دیں۔ اس کے بعد ہے لا را، اصل سیغے میں را ہے، را کو پیش ہے، تو عزیز طلباء آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو آخری فا عین لام جو لام کلمہ آ رہا ہے اس کو آپ پیش دے دیں گے۔ جب آپ پیش دے دیں گے تو یہ وزن پڑھنے میں تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اپنے اب یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں اب فا عین و لام کو جو حروف اعراب تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب ہم نے اس کے ساتھ فا عین و لام کے ساتھ حروف زوائد کو جوڑنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حروف اصلی جو تھا سیغے کے اندر شین عین را تھا، اس سے پہلے لا اور یا زائد ہے، تو یہ لا اور یا یہاں سے اٹھا کے آپ نے جو وزن نکالا تھا فا عین لام کے ذریعے، تو آپ فا سے پہلے لا اور یا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور آخر میں اس کے ساتھ واو اور نون لگا دیں گے جو اعراب حروف زوائد کو ہے، اور وہی اعراب آپ نے اس فا عین لام میں جو حروف زوائد آپ نے جوڑے ہیں ان کو لگا دیں گے، تو یہ اس کا وزن بن جائے گا لا یشعرون لا یفعلون، ٹھیک ہے، لا یفعلون۔ مثلا اب ایک صیغہ ہے خالدون، خالدون ایک صیغہ ہے، خالدون یہ ایک صیغہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے اس خالدون کا؟ اب خالدون ایک صیغہ ہے، اب اس کا سب سے پہلے ہم نے وزن نکالنا ہے، تو وزن نکالنے کے لیے عزیز طلباء حروف اصلی کا پہچاننا ضروری ہے۔ تو حروف اصلی کا پہچاننا کیسے پہچانیں گے حروف اصلی کو؟ کہ آپ جو صیغہ حل کر رہے ہیں اس کو ماضی میں لے جائیں۔ آپ اس کو ماضی میں لے گئے تو اس کا ماضی بن گیا خالد، خالد اس کا ماضی بن گیا۔ جب آپ نے ماضی پہچان لیا کہ اس کے حروف اصلی خا لام اور دال ہے، تو بقایا جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ کیا بچ جاتے ہیں؟ وہ زوائد کہلاتے ہیں، وہ حروف زوائد ہیں۔ تو آپ نے وزن نکالنا ہے، خالدین کا وزن نکالنا ہے، تو آپ اس کے سامنے فا عین لام لکھ لیں۔ فا عین لام لکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جو حروف زوائد ہیں وہ فا عین لام کے ساتھ جوڑ دیں۔ اگر فا کلمے کے بعد یہاں پہ خالدن میں الف جو ہے یہ کھڑا زبر جو ہے نا یہ الف ہے اصل میں، اب خا کے بعد الف زائد ہے تو آپ فا کے بعد الف لگا لیں، ٹھیک ہے، اور یا نون یہ لام کلمے کے بعد یعنی دال کے بعد یا نون آ رہا ہے، تو فا عین لام کلمے کے بعد یا نون، لام کلمے کے بعد یا اور نون لگا دیں گے۔ سارے چیزیں لگانے کے بعد آپ دیکھیں جو اعراب حرف اصلی کو ہے وہی اعراب آپ حروف اصلی کو دے دیں، اور جو اعراب حروف زوائد کو ہیں وہی اعراب آپ حروف زوائد کو دے دیں گے، تو خالدین برردن فاعلین بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں الحمد، الحمد ایک صیغہ ہے، آپ نے دیکھا اس کا ماضی جو ہے حمید ہے، ماضی کیا ہے؟ حمید ہے۔ جب آپ نے اس کا ماضی پہچان لیا، حروف اصلی کا پتہ چل گیا، تو اس کا حروف اصلی کیا ہے؟ ح میم اور دال، حروف اصلی کا پتہ چل گیا تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہاں پہ الف لام جو ہے یہ زائد ہے، الف لام کیا ہے؟ زائد ہے۔ آپ نے ابھی وزن نکالنا ہے تو فا عین لام لکھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہاں پہ حروف اصلی جو ہے ح میم دال ہے، ان کو کون سا اعراب ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ح کو جو نا ح کوئی زبر ہے اور میم کو جزم ہے اور دال کو پیش ہے، تو فا عین لام میں جو پہلا حرف ہے اس کو آپ نے پہلے حرف کو اسی ترتیب کے ساتھ حمدہ والی ترتیب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ح کو آپ نے زبر دینی ہے، اور میم ساکن ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ فا کلمے کو آپ ساکن کر دیں، اور یہاں پہ دال
کیا ہے مضموم ہے، تو آپ نے لام کلمے کو جزم پیش دے دینا ہے اور شروع میں اس کے الف لام لے آئیں گے تو الحمد بر وزن الفعل، اس کا وزن بن جائے گا الفعل، ٹھیک ہے۔ تو اکثر جو بندوں طلباء کو جو مسئلہ پیش آ رہا تھا وہ زیادہ تر وزن نکالنے کا مسئلہ پیش آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وزن اس طرح نکالا جاتا ہے، اگر کوئی ساتھی ڈائریکٹ جس کا وزن نکال رہا ہے تو بہت اچھا۔ اب دیکھو ظالمون ہے، ظالمون کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیں ثلاثی مجرد کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پہ آتا ہے۔ کس کے وزن پہ آتا ہے؟ فاعلن کے وزن پہ۔ ظالمون برن فاعلن، ظالمون بروزن فاعلن، ظالمون بروزن فاعلون۔ اب یہ ضابطہ اگر کسی کو یاد ہو کہ بھائی ثلاثی مجرد کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پہ آتا ہے تو اس ظالمون کا وزن نکالنا بہت آسان ہے، آپ نے کرنا ہے فاعلون اس کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ایک سیگا ہے اعبدو، اعبدو اس کا آپ نے اچھا یہ سیگا ساتھیوں نے حل کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں وشکرو، وشکرو ایک سیگا ہے، ابھی اس کا وزن کیسے نکالیں گے عزیز طلباء؟ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو ماضی میں لے جائیں، اس کا ماضی دیکھیں، اس کا ماضی کیا ہے؟ جب آپ نے دیکھا کہ ماضی اس کا شکر ہے، ماضی کیا ہے؟ شکر ہے، وشکرو کا ماضی کیا ہے؟ شکر ہے، تو آپ نے کیا کر دیا شین۔ اب دیکھو یہاں پہ حروف اصلی جو ہے شین کاف اور را ہے، تو جو اعراب شین کاف اور را کو ہے اس کے مقابلے آپ فا عین لام لکھ لیں۔ اب اس کو اعراب نہ دیں، فا عین لام لکھنے کے بعد اس کو اعراب نہ دیں، بلکہ کیا کریں آپ دیکھیں کہ اس کے یہاں پہ شین کلمہ آ رہا ہے، شین کو جزم ہے تو آپ نے پہلے کلمہ کو فا کو جزم دے دیں، اور کاف کو پیش آ رہا ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے تو عین جو ہے نا فا عین لام کلمے میں عین دوسرے نمبر پہ ہے تو عین کو پیش دے دیں، اور را جو ہے یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے تو لام کلمے کا نمبر تیسرا ہے تو آپ کیا کر دیں لام کلمے کو پیش دے دیں۔ اب جو حروف زوائد ہیں مثلا اس کے وشکرو کے شروع میں حروف زوائد جو ہیں آپ نے ماضی دیکھا شکر ہے تو واو الف جو آ رہا ہے یہ شروع میں یہ زوائد ہے، تو آپ اسی فا عین و لام کے شروع میں یہ واو اور الف لگا دیں، واو اور الف لگا دیں، اور آخری کلمے میں واو اور الف دوبارہ آ رہا ہے تو وہ بھی آپ لام کلمے کے بعد واو اور الف لگا دیں گے۔ اب تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو حرکات حروف زائد کو ہیں وہی حرکات آپ نے فا عین لام کلمے میں جو آپ نے حروف زوائد جوڑے ہیں ان کو وہی اعراب لگا دیں۔ آپ نے واو کو کیا کرنا ہے زبر لگانی ہے اور دوسرا جو واو ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، تو وشکرو بر وزن یفعلو نکل آئے گا جب آپ اس کو دیکھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عزیز طلباء یہ اس طرح وزن نکالنا ہے، وزن نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی اس میں جو ہے نا آپ فکر کر لیں، تھوڑا اس کو جو ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ وزن نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ کو آپ ماضی میں لے جائیں، ماضی میں آپ جب لے جائیں گے تو حروف اصلی کا پتہ چل جائے گا، جب حروف اصلی کا پتہ چل جاتا ہے تو وزن نکالنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی حروف اصلی جو ہے فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آتا ہے، تو فا اور عین اور لام کلمے کے ذریعے ہم وزن نکالتے ہیں عزیز طلباء۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے فا عین اور لام کلموں کے مقابلے میں جو بھی حروف اصلی آتے ہیں تو حروف اصلی کو جو بھی اعراب ہے وہی اعراب آپ حروف اصلی کو دے دیں، اور آپ دیکھیں کہ حروف اصلی اس حرف اصلی کے ساتھ جتنے حروف جو زوائد جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ پہلے جڑے ہوئے ہیں یا آخر میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پہلے جڑے ہوئے ہیں مثلا جیسے تخلقون میں تا جو حروف زائد ہے وہ شروع میں آ رہا ہے تو آپ نے فا کلمے کے بعد یہی تا لگا دینا ہے، اور واو نون جو آخر میں آ رہا ہے تو وہی حروف زائد فا عین و لام کلمے کے بعد واو اور نون لگا دیں گے، تو جو اعراب حروف اصلی کو جو سیگا ہم نکال رہے ہیں وہی اعراب اسی فا عین و لام کو دے دیں گے، اسی کے مطابق آپ سیگا بنا لیں گے تو کیا بن جائے گا تخلقون بروزن تفعلون بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا باب آپ کو پڑھایا جاتا ہے فا فعل فعل فعلو اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو وزن نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، وزن نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور فا عین اور لام کلمہ جو ہے نا طلباء کے سامنے واضح ہو جائے کہ بھائی اس فا عین اور لام کلمے کے ذریعے ہم نے وزن نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تخلقون کا وہی شکل آپ فا عین لام والی بنا دیں، ٹھیک ہے۔
جزاکم اللہ. امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی ساتھی کو کوئی پوچھنا ہو سوال تو مجھے واٹس اپ کر دیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ.